فاتحہ بسم اللہ۔ فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین۔ والحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین۔ والصلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الارض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ ساری پریشانیاں روح کائنات ولی پروردگار کی غیبت کی وجہ سے ہیں۔ جب ان کا ظہور ہوگا انشاءاللہ سارے حالات ٹھیک سے بہتر ہوں گے۔ خدا کرے اسے انقلاب جہانی کا ہم حصہ بن سکیں۔ فکری اور جسمانی تیاری کے ساتھ بہترین وسیلہ دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ كل ساعة اللهم صل على محمد وعجل فرجهم۔ پھر اور قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، اسلام دین علمی و عملی، یہ چوتھا دین ہے، چوتھی مجلس ہے. اور میں نے بارہا کہا ہے، ہر جگہ کہا ہے، یہ موضوعات ایسے نہیں ہیں کہ ہم 2-4 دن میں کوئی حل کر کے پیش کر دیں. صرف آپ کے ذہن میں آپ کے فکر کو چھیڑ دینا ہے، اور ذرا سا کام ہوم ورک آپ بھی کریں. اور صرف مولوی کے حوالے دین کو نہ کریں. دین سب کی ذمہ داری کا نام ہے. کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ. اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم لوگ ہر روز ہر لمحہ اپنے سے متعلق سوچیں کہ ہم کہاں ہیں. ویئر ایم آئی ویئر آئی ایم گوئنگ. میں کہاں ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں. محاسبہ اپنی زندگی کا بہت ضروری ہے. یہ بچے سامنے بیٹھے ہیں، ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے دین کے لیے بھی ضروری ہے کہ میں کل کہاں تھا اور میں آج کہاں ہوں. اگر ہر روز ترقی نہیں ہوئی تو ہمارے دین میں تو یقیناً کچھ کمیاں ہیں. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مغبون من سوا یوماہ، دھوکے میں آ گیا جس نے 2 دن کو ایک جیسا بنا دیا. ایک کین بزنس مین، اگر آپ تاجر ہیں اور مومن بہترین تاجر ہیں، اللہ نے بھی کہا ہے هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. میں تم کو ایسی تجارت کی طرف دعوت دے رہا ہوں. اللہ دعوت دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے مومنین تم کو ایسی تجارت کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کے بعد کبھی تمہیں چاسٹائزمنٹ، عذاب، پریشانی کا سوال ہی نہیں پیدا ہو. انہیں ایسا بزنس ہے جس میں لاس نہیں ہے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. جہاد جو آج کل دنیا میں ذہن میں ڈال رہی ہے آئیسس وغیرہ، یہ جہاد نہیں ہے. اولین جہاد خود انسان کے اندر کے شیطان سے جنگ ہے. اندر نفس سے انسان خطرناک دشمن ہے. اعداء و عدو کا نفس کلتی بین جنبک، سب سے بڑا دشمن تیرے اندر ہے. سرکار سب سے بڑا دشمن اعداء و عدوک، بگیسٹ اینیمی. تو اسی کی وجہ سے اس اینیمی کو کیا کرتے ہیں لوگ؟ فیڈ بیک کرتے ہیں. جیسے مسلمان کنٹری کے دشمنوں کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب مل کر کے مسلمانوں کی جتنی بھی نقصان ہونا چاہیے اس کے لیے کام کرتے ہیں. اسی طرح سے اندر کے دشمن کے ساتھ کچھ اور قوتیں جو مل کر کے کام کرتی ہیں اس انسان کو بگاڑنے کے لیے. ان قوتوں میں آج کے گیجٹس ہیں، آج کے گیمز ہیں، آج کی تمام چیزیں ہیں. اگر بچہ اس میں ملوث ہو جائے گا، اگر ہم اس میں ملوث ہو جائیں گے، اس میں گھنٹوں گزر جائیں گے اور اپنی حیات کا اکثر حصہ اس میں کھولیں گے. اسی لیے تجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرو اللہ کی. یہ تجارت ہے ذات پروردگار کے ساتھ. اور سب سے بڑی تجارت جس نے کی ہے، تجارت میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کموڈٹی بنانے کے بعد کس طرح سے مارکیٹنگ کریں، کس طرح سے مارکیٹ میں مارکیٹنگ بہت بڑا ایشو ہے. اسی لیے مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ہر چیز کا ہر جگہ بیچ نہیں سکتے. ذات پروردگار نے ایک کموڈٹی ایسی بنائی ہے، اس نے اوپن مارکیٹ رکھا ہے. تم جب بیچو لینے کو تیار، بیچو لینے کو تیار ہوں، دن میں رات میں جب بیچو میں لینے کو تیار ہوں. شرط یہ ہے کہ کموڈٹی میرے معیار کی ہو.
اگر بیچو تو میں لوں گا، اگر دیکھنا ہو کہاں کہاں لوں گا، دیکھو میرا ولی بستر پہ بیچ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ محمد ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ بے شک، انا کے معنی بے شک، انڈیڈ، شیورلی، بے شک جو لوگ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیا کافی نہیں ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس کے بعد پھر کیا ہے، ثم استقاموا، پھر اس قول پر ثابت قدم رہتے ہیں، جب تک استقامت نہیں دکھاتے اس وقت تک وہ لا الہ الا اللہ کچھ رنگ دکھائی نہیں دیتا۔ استقامت دکھائیں بچپنے سے، استقامت کیا ہے نا، ریزسٹنس، اپنے پیروں کو جما دینا اسی قول پر جس قول کو زبان سے اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اگر ایسا ہوگا تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ صرف بدر میں قصہ تمام نہیں ہوا، صرف ایسے مومنین کی ضرورت ہے جو ملائکہ کو بلائیں۔ اگر ایسے بن جاؤ تاکہ تمہارے پاس ملک آئیں، تتنزل علیہم الملائکہ، کیا کہیں گے؟ یہ کہتے رہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، پریشان مت ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو، جس کو اللہ رکھے، اگر اللہ ساتھ ہے تو کوئی ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ ساتھ ہے تو کوئی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو سب ساتھی بیکار ہیں۔ مائنس اللہ از اکول ٹو مائنس ایوری تھنگ، جس طرح سے امام حسن نے کہا ملذی فقدک ما وجدہ، اے پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس ہے کیا؟ تو کربلا کی جنگ میں یہی ہے فرق، ایک نے کھویا ایک نے پایا، حسین نے اللہ کو پایا، یزید نے اللہ کو کھو لیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ عجل اسلام دین، کل میں بتا رہا تھا دین کا تصور، دنیا یہ چاہتی ہے کہ ایک انسان سے رابطہ اپنے لارڈ، اپنے گاڈ سے متعلق مربوط ہو جائے، سوشل سائنس سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے۔ یہ دنیا کی کوشش ہے اور شیطان یہی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں سامنے سے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں صراط پہ بیٹھوں گا، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، داہنے سے بھی، بائیں سے بھی بھٹکاؤں گا۔ قسم کھائی ہے پروردگار، اتنا سامنے جو ہے بول رہا ہے، اتنا بک بک کر رہا ہے، تیرے سامنے آ گیا ہے، پروردگار ختم کر دے تو تاکہ سب جنت میں چلے جائیں۔ جملہ سنیے، شیطان سامنے آیا تھا، آرگیومنٹ کر رہا تھا، بات کر رہا تھا ذات پروردگار سے، بحث کر رہا تھا، میں کروں گا۔ تو اللہ نے ایک سیرت بتائی، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم اپوننٹ کو مارتے نہیں ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ تو پھر مولا سے متعلق سوال مت کرو کہ تلوار کیوں نہیں اٹھائی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اپوننٹ کو ختم کرنا دنیا کی پالیسی ہے، لیکن اللہ کی پالیسی مہلت دینا۔ انما نملی لہم، ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ گناہ پر گناہ کریں، پھر اس کے بعد کچھ نتیجہ نہ نکلے۔ تو عزیزان گرامی، ہماری جتنی بھی پریشانیاں کیوں ہیں، انالائز کریں آپ، جتنی بھی ہماری سوشل پریشانی، انڈیویجول، انفرادی طور پر، سماجی طور پر جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک ہی دین ہے، دین اسلام، جو ساری ادیان پہ چھائے گا۔ پر اللہ نے وعدہ کیا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے وعدہ کیا یہ دین اسلام سارے ادیان پر چھائے گا۔ دین کیا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا، دین کے دو معنی ہیں، ایک معنی لغوی، ایک معنی اصطلاحی۔ ڈکشنری میں دین کے معنی ہیں انقیاد، اخلاص، جزا وغیرہ۔
لیکن اصطلاح میں دین کے معنی کیا ہے؟ روش زندگی. میں نے کل مثال دی تھی، فرعون نے کیا کہا؟ چھوڑو مجھے، قتل کرنے دو موسیٰ کو، میں کیا کروں گا؟ کیوں قتل کرو موسیٰ کو؟ مجھے ڈر ہے کہ یہ دین کو بدل نہ دے. تو معلوم ہوا سسٹم کے بدلنے کا نام ہے دین. اسے ڈر تھا کہ میرا دین ختم ہو جائے، میرا سسٹم ختم ہو جائے. میرے نوجوانوں بہت ہی، میرے بچے بزرگوں، میری ماں میری بہنوں، ذرا سے اس پوائنٹ کو ذرا سا دقت کے نگاہ سے دیکھیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس کون سا دین ہے؟ اسلام ہے. دین اور اسلام دو چیزیں اچھی طرح سے یاد رکھیے. دین کیا ہے؟ روش زندگی، سسٹم آف لائف، حیات کا طریقہ، جینے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے وغیرہ کا طریقہ اللہ نے بتا دیا. حتیٰ یہ بھی بتا دیا کہ ناخن کاٹو تو کس انگلی سے شروع کرو، کس دن کاٹو، کس انگلی پہ ختم کرو، اور ڈسپوز کیسے کرو. ناخن کے کاٹنے کو بتایا، یہ نہیں بتایا کہ رہبر نبی کے بعد کون ہوگا. یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل دین ہے، ٹوٹل سسٹم آف لائف ہے. دیکھیے قرآن سورہ کافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون پڑھیے. تفسیر کا موقع نہیں ہے، صرف مجھے ایک جملے پہ کام کرنا ہے، اچھی طرح سے سمجھیے. جب کبھی دو پالیسیز میں ٹکراو ہوتا ہے تو کہتے ہیں آپ ذرا کم آئیے، ہم ذرا اٹھے. جیسے ایران کے مسئلے میں 5+1 ہوتا رہا 10 سال تک، آخر میں نتیجہ نکلا کہ جی ہاں یہ پیس ٹریٹی ہے. آئے سرکار کے پاس کفار قریش، تم ہمارے خداؤں کے خلاف کہہ رہے ہو، چلو بھی ہم کمپرومائز کریں. 1 سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو، 1 سال تمہارے اللہ کی عبادت ہم کریں گے. جب کمپرومائز ہو جانا چاہیے نا بھائی، کب تک لڑیں گے ہم؟ اللہ نے، رسول اللہ نے کہا میں تو کچھ اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں. انتظار کیا، آیا یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس چیز کی، اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرو. ولا انتم عابدون ما اعبد، تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ریپیٹ کیوں کیا؟ 1 سال کہہ رہے تھے. اس کے بعد کیا کہا؟ لکم، مجھے خطرناک مسئلہ ہے. اللہ کفار قریش کو دین کہہ رہا ہے. لکم دینکم، تمہارا بھی دین ہے، یعنی تمہارے بھی اٹھنے بیٹھنے کی زندگی کا سلیقہ ہے. ولیہ دین، کفار قریش کا دین ہے. تو دین کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا. حتیٰ ایتھسٹ بھی جو کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا، وہ خود ایک دین ہے. دین روش حیات ہے. تو زندگی کا سلیقہ ہے. آج جا کر کے پیپر پہ لیجئے، میں اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، کھاتا ہوں، شادیاں ہمارے پاس وغیرہ وغیرہ، پوری ایک لسٹ بنائیے. دیکھیے دین ہے یا میں ہوں، دین ہے یا میں ہوں، یا میرا سلیقہ ہے، یا ہمارے آباء و اجداد کا سلیقہ ہے، یا ہمارے سوسائٹی کا طریقہ ہے، یا اسلام کا طریقہ ہے. 99% ایسے مقامات ہیں ہمارا ربط دین سے نہیں ہے. ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا. عملی میدان میں جب تک نہیں آئے گا، ظاہری طور پہ مسلمان ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ کا مسلمان ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب مسلمان ہیں. جو کلمہ پڑھے مسلمان ہیں، لیکن اصل دین اس کے پاس موجود نہیں ہے. پھر قرآن نے صاف بتایا، وما عندکم ینفد، یہ بھی یاد رکھ لو. دنیا سنو، صہیونزم سنیں، کیپٹلزم سنے، سوشلزم سنے، دنیا سن لے. وما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارا سسٹم ہے سب ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، چونکہ اسلام کسی اور کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے، اسی لیے باقی رہے گا. ہر چیز آپ کی ختم ہو جائے گی مگر اللہ کے دین کو باقی. اسی لیے کہا گیا جو دین کی مدد، ان تنصر اللہ، یہ بھی عجیب و غریب ہے. ان یا ایھا الذین آمنوا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ان تنصروا ینصرکم، ان تنصروا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ محتاج ہو گیا کہیں؟ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ محتاج نہیں ہے۔ ان تنصروا کے معنی کیا ہیں؟ ان تنصروا دین اللہ، اگر دین پروردگار کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جو بھی اسلام کو اسٹیبلش کرے گا اللہ ان کی مدد کرے گا۔ 59 کنٹری میں دیکھیے کون اسٹیبلش کر رہا ہے؟ جو کر رہا ہے اللہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ محمد وعجل، ایسے ایسے معجزے ہم نے دیکھے ہیں، اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اعجاز ہے، یہ اعجاز ہے دین اسلام کا۔ 34 کنٹریز مل کر کے ایک اسلامی کنٹری کو کارنر کرنا چاہے، کس کی سرپرستی میں؟ وہ بھی مسلمان کی سرپرستی میں نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو نصارہ کو ولی مت بناؤ۔ ولی کے معنی فرینڈشپ نہیں ہے یہاں پر، سائننگ اتھارٹی مت بناؤ۔ تم نے اتھارٹی بنایا، 34 کنٹریز کو لا کر کے بٹھایا اور اس میں سارا غصہ کس میں نکالے؟ اسلامک ریپبلک آف ایران۔ باہر نکلے تو کوئی ایران کا نام نہیں لیتا۔ اب جب بھی کہہ رہے ہیں سعودیہ قطر، اللہ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ بات پڑھیے محمد والے محمد علی دیکھیں یا رسول اللہ، یا صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ قرآنک کیلکولیشن، کہیں اور نہیں جا رہا ہوں میں، قرآن سے ہٹ کر حدیث کبھی تک کوئی پیش نہیں کیا، صرف قرآن۔ ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو گے، کیا اللہ محتاج ہے؟ ان اللہ غنی عن العالمین، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو پھر اللہ کی مدد کے معنی کیا ہے؟ اللہ بھی کہہ رہا ہے حل من ناصرین، صرف حسین نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ بھی کہہ رہا ہے حل من ناصرین، میری مدد کرو۔ پروردگار تم محتاج ہوگا نا، میرے دین کی مدد کرو۔ تو میرا دین ایک ہی ہے، 72 نہیں ہے، وہ ایک دین کی تلاش کرو۔ وہ ایک دین کہاں ملے گا؟ کہ وہیں ملے گا جب میں نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک ہی دین ہے جو غدیر سے چلا ہے، دوسرے دن ادھر ادھر پھر رہے ہیں، در بدر حیدر کا در چھوڑا تو در بدر پھرنا ہی پڑے گا۔ حیدر کی محبت میں دیکھو ہم درد کے مارے ہنستے ہیں، حیدر کی محبت میں دیکھو ہم درد کے مارے ہنستے ہیں، ہونٹوں پہ تبسم ہو کہ نہ ہو پلکوں پر ستارے ہنستے ہیں، کشتی وہ بھلا کیا ڈوبے گی حیدر سا کھویا ہو جس کا۔ کشتی وہ بھلا کیا ڈوبے گی حیدر سا کھویا ہو جس کا، طوفان تیری دادانی پر وہ دیکھ کنارے ہنستے ہیں، ناطق کا تو دامن چھوڑ دیا اور پیچھے پڑے ہیں صامت کے، ان عقل کے اندھوں کے منہ پر قرآن کے پارے ہنستے ہیں، آدائے علی جب کرتے ہیں فردوس کی باتیں لہرا کر، خوش فہمی پہ ان نادانوں کی دوزخ کے شرارے
اب دوزخ کے شرارے ہنستے ہیں، وہ جس نے نمازیں قائم کی اس کا ہی اذان میں نام نہیں دیتا ہے مؤذن جب بھی اذان مسجد کے مینارے۔ ماشاءاللہ مولا کی محبت، چہرے کھل گئے ہیں، سب نے بتایا ہمارا رب کس سے ہے۔ اب ذرا سا بڑا مرحلہ آ رہا ہے سنبھل کے، جی انجیکشن دینے سے پہلے سہلانا ضروری ہے، جی جی کیوں پریشان ہیں ہم لوگ؟ اس لیے کہ اس دین کو ہم نے چھوڑ دیا، اس دین کا رابطہ کچھ بھی نہیں ہے ہماری زندگی سے، نصرت دین نہیں ہے۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، میں فوکس ہر سال ہر ڈھنگ سے کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع کو ہر جگہ بیان کریں۔ کتنے اسٹیٹسٹک ہمارے پاس ہیں، کتنا اعمار ہمارے پاس ہے نہیں معلوم آپ کے پاس، کتنی لڑکیاں ہمارے پاس گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی لڑکیاں جو گھر شادی نہیں ہوئی ہیں۔ جملہ سنیے، اسلام میں نکاح ہے، ویڈنگ نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح ہے، شادی نہیں ہے۔ شادی تم کرتے ہو، نکاح نہیں کرتے۔ جس دن ہماری سوسائٹی نکاح بنا لے گی ہماری شادیوں کو، کوئی جوان پریشان ہونے والا نہیں ہے، کوئی عورت کوئی لڑکی گھر میں بیٹھنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، یہ ہر سال کہتا ہوں، اگر دو لائن چل رہی ہیں، ایک لائن اگر اپنے مرکز سے ہٹ جائے کیا ہوگا؟ جتنا آگے بڑھتے چلے جاؤ گے اتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا۔ ہاؤ ٹو ریکٹیفائی، کس طرح سے ٹھیک کریں؟ گو بیک ٹو دا پوائنٹ آف ڈیویشن، اس ماہ میں انحراف سے چلے جانا پڑے گا۔ اسی لیے سرکار نے کہا جو آگے بڑھ گئے ہیں جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آئیں، جو نہیں آئے ان کا انتظار کیا جائے۔ ولایت ولایت وہ نقطہ ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے دور رہنا بھی تباہی۔ کون ہے ہمارا آئیڈیل؟ کون ہے ہمارا آئیڈیل؟ ہو از آور میتھڈ؟ کون ہے ہمارا کون نہیں ہے؟ کسی کے پاس ایک ہے تو ہمارے پاس 5 14 اور 14 ہونے کے بعد بھی ایک ہیں۔ جی 14 ہیں مگر ایک ہیں، اسی لیے کہا سب دنیا الگ الگ ہونے کے بعد الگ ہو جاتی ہے، مگر میں نے ایسا گھر بنایا ہے الگ ہونے کے بعد بھی۔ ایک نقطہ آ گیا، ذرا سنیے بہت اچھی طرح سے۔ اہدنا الصراط پورے قرآن میں صراط المستقیم، اللہ کا سیدھا راستہ۔ ارے صراط سیدھا ہی ہونا چاہیے، صراط المستقیم مستقیم کیوں؟ سیدھا کافی ہے کہ آج کل جو لکیریں پر ڈالی جا رہی ہیں بلڈنگ وغیرہ بنانے کے لیے، وہ کہاں سے ڈال کے؟ لیزر سے۔ لیزر جیسے رکھا اس پورے بلڈنگ کو بتا سکتے ہیں کہاں پر کس لیول پہ رکھنا ہے، صرف کس کے ذریعے سے؟ روشنی کس کی؟ نور کی کا لیزر سٹیٹ ہوتا ہے، اس میں کجی نہیں ہوتی۔ لیزر کیا ہے؟ نور ہے، نور میں کجی نہیں ہوتی، سیدھے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ایک نور ہے جس میں کجی نہیں ہے، تو نور کی ایک لیزر کو لیجئے پھر دوسرے سے ملائیے، کتنے ہو جائیں گے؟ ایک ہی ہے۔
ہاں ایک کرنٹ کو لیجیے، دوسرے سے ملائیے، تیسرے سے ملائیے، چوتھے سے ملائیے، 5 سے ملائیے، 12 سے ملائیے، 15 14 سے ملائیے، وہ ایک ہی رہیں گے۔ یہ نور کی کرن ہیں 14 مگر ایک ہے۔ توجہ اسی کی طرف ہے، نحن صراط المستقیم، ہم ہی صراط مستقیم ہیں، ہماری لائف اسٹائل ہی صراط مستقیم ہے۔ تم بچنا چاہتے ہو ہمارے پاس آؤ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، ان لوگوں کا نہیں جو مغضوب و ضالین ہیں، تولا بھی ہو گیا، تبرا بھی ہو گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم تولا، غیر المغضوب علیہم تبرہ بھی کرتا ہے مسلمان، تولا بھی کرتا ہے۔ میں مومنین سے کہتا ہوں ایسا تبرہ کرو جو سب مل کے کر سکے۔ سوات پڑھیے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، بہت ہی اہم، میں نے حیدرآباد سندھ میں بھی جہاں جہاں جا رہا ہوں، کراچی میں بھی نے اس کے اشارہ کیا ہے، ممبر حلول مشکلات ہے، اس لیے کہ رسالت کی جگہ ہے، میری جگہ نہیں ہے، کسی خطیب کی جگہ نہیں ہے، کسی علامہ کی جگہ نہیں ہے، ممبر رسول ہے۔ ممبر رسول سے رسالت نکلنا چاہیے، خطابت نہیں۔ سرکار نے بتایا اس کو سننا چاہیے، جو اہل بیت نے بتایا اس کو سننا چاہیے۔ کیوں پریشان ہے ہمارے پاس؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ شادی، جو اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں شادی نہیں ہے، نکاح کیسے؟ سرکار کے پاس ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اگر نوجوان خصوصاً جو 18 اینڈ ابو 18 کے اوپر جو تیاری کر رہے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں مولانا واٹ از دا رائٹ ٹائم، کون سا صحیح ٹائم ہے شادی کا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اہل بیت سے پوچھو۔ سب سے پہلی شخصیت ذات کون ہے؟ سرکار رسالت۔ کب شادی کیا، کب نکاح ہوا سرکار کا؟ 25 سال کی سن میں۔ مولا علی 25، تو ہائیسٹ پوائنٹ 25 ہے، لوئسٹ کیا ہے؟ امام جواد کا 18 سال میں، تو 18 سے 25 تک ہے۔ اس کے اوپر گئے تو نہ ادھر کے رہے، آئی ایم سوری، میں معافی چاہتا ہوں، اگر گئے ہیں تو اس کی وجہ آپ ہیں، دین نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارا سسٹم ہے، دین کا سسٹم نہیں ہے۔ دین روش حیات ہے، دین اسلام زندگی کا طریقہ ہے۔ یہیں پر تھے کہ آپ کے ہی پہلو میں ہمارے برادران نے، خواجگان نے خوبصورت سسٹم شروع کیا ہے۔ سمپل شادی ہوگی، آسان شادی ہوگی، ان کے پاس یہ سسٹم ہے کہ کھانا کھلانے کو بھی زیادہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلاں صاحب نے 5 اسٹار میں بیٹی کی شادی کر دی، شادی کی، نکاح نہیں ہوا۔ نکاح ہونے کے لیے کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ توجہ، ہم نے ابھی بات کی، ایک نوجوان لڑکا، اس نے کہا مولانا ہم تیار ہیں، نوجوانوں سے خواہش کرتے ہیں اگر تیار ہیں تو انشاءاللہ ایک ٹیم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پوری دنیا میں ایسے نوجوان آگے بڑھیں، دینی شادی کریں۔ اب اس میں کس کو پریشانی ہے؟ بچوں کو، بچے تو نوجوان تو تیار ہیں، ہم جیسے پیرنٹس ہیں جو کرپٹ ہیں۔ آئی ایم سوری، پیرنٹس بچوں کا، اکثر میں نے نوجوانوں سے سنا کہ ہم تیار ہیں مولانا آپ جو بھی کہیں، لیکن وہاں پر مادر گرامی یہ فرماتی ہیں میرا ایک بیٹا ایسی شادی کیسی، صحرا نہ ہو تو کیسا ہوگا، یہ نہیں ہو تو کیسا ہوگا، وہ نہیں کیا ہوگا۔ لڑکی کی دلہن کا جو جوڑا ہے کتنے کا ہے؟ کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، کتنے لاکھ اور بولوں میں آپ کو؟ 4 لاکھ کے جوڑے بھی ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ بھانجا پریشان ہو فیس کے لیے۔ توجہ کا طالب ہوں، ہم لوگ ایسی ایلوژن کی دنیا میں جیتے ہیں جس کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ مما کسبت ایدیکم، تم نے اپنے ہاتھوں سے لایا ہے، اوپر سے نہیں آیا ہے۔ پھر مثال سمجھنے کی کوشش کیجئے، اوپر سے کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ کس نے کہا بارش پڑ رہی ہے اوپر سے؟ اوپر ہے پانی جو پڑ رہا ہے، اوپر پانی کہاں جو پڑے؟ کہنا مولانا یہ پانی جو سمندر، جو پانی 3 حصوں میں ہے، سورج کے تمازت کی وجہ سے پانی بخارات کی شکل میں اڑتا ہے، وہ بادل بن جاتا ہے، پھر ہاٹ اینڈ کولڈ ایئر جب ملتے ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ تو اوپر سے کچھ نہیں ہوتا، جو نیچے سے جاتا ہے، جو نیچے
نیچے سے بھیجو گے وہی اوپر سے آئے گا. اگر پریشانی بھیج رہے ہو تو پریشانی آئے گی. ایسڈ رین کیوں ہو رہی ہے؟ کہ اوپر ایسڈ ہے کہ نہ تم نے بھیجا ہے. مما کسبت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد ظاہر ہو گیا زمینوں میں بھی سمندروں میں. کہاں سے؟ اوپر سے نہیں آیا, تم نے اپنے ہاتھوں سے لایا. اللہ کہہ رہا تکلیفیں جتنی بھی دنیا میں ہیں اوپر سے نہیں آئی ہیں. انسان واٹ گوز اراؤنڈ کمس اراؤنڈ. جو بھیجو گے وہی آئے گا. سمجھو, جو بھیجو گے وہی آئے گا. پریشانی نہیں ہے, تم نے پریشانی بھیجی, یہی پریشانی آئی ہے. ایک جملہ سن لیجئے, سرکار آپ نے کیا بھیج دیا کہ قرآن آ گیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. محمد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمتا للعالمین. عزیزان گرامی, اوپر سے کچھ آتا جاتا نہیں ہے, نیچے سے جو بھیجو گے وہی آئے گا. اگر یہ بات صحیح ہے تو آگے بڑھیے, کوشش کیجئے, ہمت کیجئے. میں نے یہی کہا تھا, بہت سے بہت کہتے ہیں کہ مولانا دین پریشانی کی جگہ ہے, نہ انجوائمنٹ ہے, نہ ڈانس ہے, نہ کلب ہے, نہ کچھ ہے. کچھ گرل فرینڈ نہیں ہونا چاہیے, بی ایف نہیں ہونا چاہیے, جی ایف نہیں ہونا چاہیے. او مائی گاڈ, او ایم جی. جی اسی لیے کہ نہ میں ذرا سا ادھر کا بھی ادھر کا بھی دین کا نماز پڑھ لیتا, مگر یہ بھی ہوتا کبھی ALU چلاتا ہوں. کوئی کیا کروں, کہ جب والد نے جب جلدی شادی نہیں کی تو یہ انرجی کہیں نہ کہیں نکلے. لڑکیوں سب لڑکے جھوٹ بولتے ہیں, ALU جھوٹا ہے. اس سے کہو پہلے والد سے اجازت لو پھر کہو. بعد میں یہ نہ کہنا آگے بات بڑھنے کے بعد مجھے ابو سے پوچھنا ہے. اگر ابو سے پوچھنا تھا تو یہاں تک بڑھا کیوں؟ اگر ہمت تو اگر انجوائمنٹ چاہتے ہو تو مت ہو لا الہ الا اللہ. اگر لا الہ الا اللہ کہنا ہو تو جوان مرد بنو. جوان اللہ یا رسول اللہ حیدری صلوات اللہ. وعجل فرج. سمپل ایزی میں ایزی نکاح اسلام میں. عکاف ایک نوجوان ہے, افریقن نوجوان ہے, جو سرکار کے ساتھ مسلمان ہو گیا تھا. اصحاب صفا میں تھا. اصحاب صفا یعنی چبوترے میں جو لگا دیا تھا مسجد کے پہلو میں, میں اس کا نام رکھا میں نے بیچلر کوارٹر, اس لیے کہ جوان مسجد میں سو نہیں سکتا, حتی انسان بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ نجاست کا مسئلہ آتا ہے. اسی لیے ایک چھپر ڈال دی گئی تھی. جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو وہاں رکھا تھا, جب وہ سیٹل ہو جاتے تھے چلے جاتے. عکاف صاحب نے السلام علیکم. وعلیکم السلام. تزوج تھا, وہاں نکاح تم نے, آر یو میرڈ؟ وہ سر جھکایا. اگر نوجوانوں سے ہم بھی پوچھتے ہیں تو سر کو جاتے ہیں, مولانا کیا ہے, کیا کریں گے بھائی, آپ نے نکاح کیا, کی شادی ہوئی نہیں, پھر کیوں نہیں کرتے؟ کہ سرکار میں افریقہ کا اور یہاں عرب. سرکار نے فرمایا کہ اب اسلام آ گیا ہے, عرب عجب ختم گیا ہے. تو عربوں کے اگر پاس اسلام نہیں آیا تو ان کی بدبختی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. عجل فرجهم. اس کے بعد سرکار نے تاریخی جملہ کہا, اکثر اہل النار العزاب. سب سے زیادہ جہنمی بیچلرز ہوں گے. اسلام نے بایولوجیکل فیکٹر کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اس کی دوا کی ہے. انسان کے جذبات, انسان نوجوان لڑکا 12 سال 13 سال میں بالغ ہو جاتا ہے. لڑکی کی بایولوجی الگ ہے, لڑکے کی بایولوجی الگ ہے. وہ سوچے گا بھی نہیں ہو تو تحریک ہے, اگر آرام سے سوئے گا بھی تو تحریک ہے. تو 13 سال 14 سال میں بالغ ہوا, آپ نے 30 سال کا تنخواہ دیا, 16 سال جو گناہ کیا کس کے کھاتے میں؟
اور گھر میں مولانا دعا قبول نہیں ہوتی، پریشانی. کیوں پریشانیاں؟ گناہ ہو رہے ہیں. تم خواب مت دیکھو کہ اعجاز ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، یہ گناہ کے نتائج ہوں گے. گناہ کے نتائج نحوست ہے، رزق کی کوتاہی ہے. اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ کہ گناہ سے بچاؤ. گناہ سے کیسے بچیں؟ اتنے اسٹرنگز اٹیچ ہیں ہمارے پاس سوسائٹی میں. اگر ایسا میں بیٹی کی شادی کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، بیٹے کی شادی ایسا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. ہماری زندگی لوگوں کے محور میں چل رہی ہے. یہ شرک ہے، دین نہیں ہے. جس کی زندگی اللہ کے محور میں چلے. اللہ کا کیا حکم ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. ہے دلہن وہاں سجی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں، مولوی صاحب اندر جاتے ہیں. ہاں ہٹو پردہ لگاؤ، یہ کرو. ہاں بسم اللہ، فلاں فلاں تمہارا نکاح فلاں فلاں سے اتنے مہر پر قرار پایا ہے، کیا تم مجھے نکاح کے لیے وکیل کر رہی ہو؟ اس بیچاری کو اب تک مہر کیا ہے، کس گدھے کا نام ہے اس کو پتا نہیں ہے مہر، اور یہ وکیل کس گھوڑے کا نام ہے اس کو پتا نہیں ہے. بازو کی عورتیں ہاں کہہ دو. تو وہاں ہو گئی. ادھر یہاں دو مولوی بیچ میں ایک کو بٹھائے ہوئے، یہ کہہ رہا ہے انکاح تو موکلتی موکل علی المہر المعلوم، دوسرا گھر والے جی زوجت موکلتی علی المہر المعلوم، قبل التزویج علی موکل علی المہر المعلوم. دو مولوی معلوم کہہ رہے ہیں، بیچ والے بدھو کو کچھ معلوم. ہماری زندگیوں کا خلاصہ ہے. I'm sorry, that's how it is. اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. یہ حقیقت یہی ہے. معلوم نہیں ہے اس کو کیا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں معلوم نہیں ہے. میں گزارش کرتا ہوں علماء سے، آپ لوگوں سے بھی. شادیاں ہمارے پاس ہم نے ویسٹ میں شروع کر دیا ہے. ہم لوگ 30 سال 40 سال سے ایسے ہی کر رہے ہیں. نکاح سے پہلے 15 منٹ کریش کورس، 15 منٹ عالم سے کہیے نکاح سے پہلے خاموش بیٹھو، پڑھو ذرا سا بتاؤ اسلام کیا ہے. ایسا بولتے رہو. ایک دن وہ آئے گا کہ رنگ اسلام پیدا ہونے لگے گا. فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری. کانسٹنٹلی ریمائنڈ کرو تاکہ ریمائنڈر فائدہ دینے لگے. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ سرکار نے کہا حیدری اقاف نکاح. سرکار میں تو عرب نہیں ہوں. سرکار نے کہا یہ تقسیم ختم ہو گئی. اس کے بعد فرمایا کہ بیچلرز کہاں جائیں گے؟ کہاں نفسیہ ہوتا تب جہنم میں کون جائیں گا؟ بیچلرز. اللہ اکبر. اس کے بعد سرکار نے فرمایا اے فلاں تو بیٹی کو لا. لڑکی لائی گئی جی. اور لڑکی سے پوچھا کہ میں نے تیرے لیے لڑکا ڈھونڈا ہے اور کہا کہ تم کرو. ارے سرکار آپ کہیں پھر میں نہ انکار کروں. بھائی سرکار نے تاریخ نہیں دیکھا، نحس ہے یا نیک ہے بد. سرکار نے تاریخ مقرر نہیں کی. ولیمہ ہونا چاہیے، لباس ہونا چاہیے. یہ عکاف اکیلا تھا. سرکار نے بلایا، نکاح ہوا، دونوں دلہا دلہن چلے گئے. نہ لباس پہنے نہ کچھ، میاں بیوی بن کے چلے گئے. یہ ہے اسلام. اگر ایسے ہمارے ہاں نکاح ہو جائے تو کون لڑکی جو گھر میں بیٹھے، کون لڑکا ہے جو پریشان؟ ہم نے کس نے کیا؟ یہ ہمارے سسٹم ہے. ہمارے پاس رجپوتوں کا سسٹم ہے، ہمارے پاس ہندوؤں کا سسٹم ہے. شہرے سے لے کر کے گھوڑے وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں. وہ اتنا بے غیرت ہے، جتنا پڑھا لکھا ہے اتنا ہی بے غیرت ہے. اللہ سے مانگتا نہیں ہے، سسرے سے جہیز مانگتا ہے، کار مانگتا ہے، موٹر سائیکل مانگتا ہے. یہ کہاں دین ہے؟ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اسلام ان الدین عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون سا دین ہے؟ تم مسلمان ہو؟ ہمیں معلوم نہیں. دیکھو پیرامیٹرز دیکھو، اگر پورے فٹ ہوتے ہیں جی. کمپیوٹر میں کام کرتے کرتے فوراً بند. ارے ڈو یو وانٹ ٹو سیو یور ورک؟ فوراً آتا ہے. ہاں جیسے ہم نے بند کرنا چاہا، کیا تم سیو کرنا چاہتے ہو جتنا محنت کی ہے؟ کہاں سے ہے؟ اس لیے کہ اس میں پیرامیٹر بتا دیا گیا ہے، ایسا ہو تو ایسا سوال کرو تاکہ بھولے نہیں.
اگر ہم سے بھی پیرامیٹر سوال کرتا ہے، اگر دیندار ہو تو تمہاری دینی شادی کہاں ہے، دینی نکاح کہاں ہے؟ اگر اسلام ہو تو اسلامی نکاح کہاں ہے؟ تو انہیں ہندو سسٹم کو تو لے لیا، کرسچن سسٹم کو لے لیا، ہالی ووڈ کو لے لیا، بالی ووڈ کو لے لیا، لالی ووڈ کو لے لیا، ننجی ووڈ کو لے لیا، مگر اپنے ووڈ کس کو کہتے ہیں؟ لکڑی کو ہے۔ ووڈ کبھی رہنما نہیں بن سکتی۔ جملہ سنیے سنیے بہت اچھی طرح سے ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ اتنا بڑا انجیکشن سب کو ہو مائی گاڈ۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دنیا میں سب سے بڑا بزنس جو آج کل چل رہا ہے کون سا بزنس ہے؟ فلم انڈسٹری۔ ٹاپ آف دی لسٹ بلینز آف ڈالرز انڈسٹری ہالی ووڈ کی، اس کے بعد سیکنڈ بالی ووڈ کی، تھرڈ آپ کی لالی ووڈ کی، اب چوتھا بھی شروع ہو گیا نان جی ووڈ نائجیریا میں۔ کسی نے کہا مانا وہ ہو بہت معلوم ہے آپ کو؟ میں نے کہا آپ کو جو دیکھتا ہوں پوری سیرتیں صلوات پڑھیے محمد والے محمد وآل محمد۔ طرز زندگی ہماری اسلامی نہیں ہے، ہماری زندگی کا طریقہ اسلامی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو تسلی چاہیے، کوئی ممبر پہ جائے تم جنت جاؤ گے، الحمدللہ ہم کچھ بھی کریں گے جنت ہو جائیں گے، او الحمدللہ یہ علامہ تو بہت اچھا ہے بھائی، ہم تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے جی، جنت جانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جنت جانا ہے۔ اگر ایسا دین ہے تو ایسے دین سے سلام۔ مولا نے فرمایا ثمنک الجنہ لا تبعوها الا بها، تیری قیمت جنت ہے، سستے داموں میں بکو نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ آسان شادیاں جب تک آسان نکاح جیسے اسلام چاہتا ہے۔ فرض کیجیے بھوک لگی، استخارہ دیکھو، بھوک لگی ہے، کھانا ہے نہیں کھانا ہے؟ بیوقوف ہو گیا یار۔ تاریخ دیکھو نیک ہے یا نہیں، کھانا کھانے کے لیے تاریخ۔ جس طرح سے کھانا ہے نکاح بھی ویسے ہی ہے۔ اسلام میں نکاح ضرورت ہے، لگژری نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ نوجوان اگر تیار ہیں تو ہمارے سے کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ ورلڈ وائڈ ٹیم بنے گی، اور یہی وہ بچے ہوں گے جن کی اولاد امام کے انتظار کے قابل ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ محمد وعجل فرجهم ظهر الفساد في البر والبحر۔ دعائیں امام زمانہ کی دعا ہے جمعے کے دن پڑھنے کی۔ اس دعا کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تجدید بیعت، کیا نام ہے اس دعا کا؟ نہیں، تجدید بیعت نہیں ہے، احد دعائیں، اس میں یہ جملہ ہے، آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین و سمندر میں ایمرج ہو گیا فساد۔ کتنا فساد ایمرج ہو گیا؟ 70-80 سال کی ترقی میں کیا ہو گیا؟ کون ہے ہمارے ساتھ بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے؟ یہ جو نہر چل رہی ہے 70 سال پہلے کہ نہر کا اتنی پیاس صاف چلتی تھی، آپ اٹھا کر کے پانی پی سکتے تھے، تہہ تک دیکھ سکتے تھے۔ یہ پلیوٹیڈ کس نے کر دیا؟ انسان نے، بما کسبت ایدیکم۔ اب ہوا بھی اتنی پلیوٹیڈ ہو گئی ہے، جس طرح سے ہم پانی بوتل کا پیتے ہیں بوتل کا، اسی طرح سے بوتل پیچھے لگا کر کے آکسیجن سلنڈر منہ کو لگا کے پھریں گے، ایک زمانہ آنے والا ہے، بہت جلدی آنے والا ہے، اس لیے کہ ہوا اتنی زہر آلود ہے کہ اس میں آکسیجن موجود نہیں ہے۔ اب سمجھو تطہیر کے دامن سے ملنے کو کیوں کہا گیا تھا۔
پاکیزگی اگر دنیا میں چاہتے ہو اسی گھر سے ملے گی، آخرت میں چاہتے ہو تو اسی گھر سے ملے گی۔ فاطمہ میں نے کل ہی تمہاری شادی میں یہ جوڑا دیا تھا، آج کیا ہو گیا؟ کہ بابا قرآن کی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکیوں تک نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک کہ اس چیز کو دے گو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ بابا میرے سامنے ایک سائلہ سوال کر رہی تھی، میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ اس کو پرانا دے دو۔ 4 لاکھ ڈالر، 3 لاکھ ڈالر، 2 لاکھ ڈالر کا جوڑا ایک مرتبہ کم پہنتی ہو؟ فاطمہ کی کنیز ہو؟ کیوں ہم لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ فاطمہ میں نے کل ہی تو دیا تھا۔ یہ ہے اصل دین، اس کی طرف پلٹنا ہمارا سب کا فریضہ ہے۔ اسی لیے سرکار فاطمہ کے دروازے پر 6 مہینے تک، 1-2 دن نہیں، 6 مہینے تک السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ ارے اس بیٹی کا دل کتنا بڑھ گیا ہوگا جس کا باپ 6 مہینے تک سلام کرنے آ رہا ہے، کہہ رہا ہے تمہارا گھر ملائکہ کے نزول کا گھر ہے۔ ابھی سرکار کا کفن میلہ بھی نہیں ہوا تھا، ابھی چند ہی دن گزرے تھے، علی کو بھیج دو۔ کربلا کو حماسہ کی نگاہ سے دیکھیے، اہل بیت کو حماسہ کی نگاہ سے دیکھیے۔ رونا تو ہے اس لیے کہ رونا فطری ہے۔ جرأت فاطمہ دیکھیے، جب تک میری جان میں جان ہے تم علی کو نہیں لے جا سکتے، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ نے کہا یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی رہتے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو مسلمان تو نہیں ہے، اب انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ آنے والے نے ایک دھمکی دی، صاحب دمعت الساکبہ فاطمہ زہرا دروازے کے پیچھے ٹھہری ہوئی بات کر رہی تھی، دروازہ آج کا نہیں ہے، 100 سال پہلے دروازے دیکھیے، 1400 سال پہلے، جس میں کیلیں لگی ہوئی ہیں، جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ آنے والے نے دروازے کو فعصرہا، فعصر عربی میں عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، فاطمہ دروازے اور دیوار کے درمیان کسی نے نچوڑ دیا۔ بے ہوش ہو کے گری۔ میری بہن خدا تجھے تیری گودی کو سلامت رکھے۔ عورت کے لیے ڈیلیوری وضع حمل سب سے سخت ترین مرحلہ ہے۔ حدیث میں کہ جیسے ہی بچہ ہوتا ذات پروردگار 2 ملائکہ کو بھیجتا، پہلی خوشخبری دو اس عورت کے تمام گناہ بخش دیے گئے۔ یہ کس کے لیے؟ نارمل ڈیلیوری کے لیے، جس کا خون رس رہا ہو، جس کا بچہ شہید ہو گیا ہو، اس کی کیا حالت ہونا چاہیے؟ بچے سراہنے بیٹھ گئے، یا اماں مادر گرامی۔ فاطمہ نے آنکھیں کھولی، یہ نہیں کہا بہت درد ہے، کہا علی کہاں ہے؟ کہاں ہے علی؟ این ابو الحسن؟ المیہ ہے تاریخ اسلام کا، مشیت ایزدی پہ چلنے والا، آ گئی رسی مگر پرواہ نہیں ہے، صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے، وہ چاہتا کیا ہے۔ تو کربلا اور مدینہ، مدینہ منی کربلا ہے، اور اس کو الیبوریٹ کرو گے تو وہاں کربلا ہے، یہاں بھی آگ ہے، وہاں بھی آگ ہے، یہاں بھی رسی ہے، وہاں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔
سید سجاد مشکل کشائے کائنات، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں، جملہ کہوں خدا تمہیں سلامت رکھے۔ ہمارے بزرگ ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب تو دن ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں تمنا ہے، صرف یہی تمنا ہے کہ بچے کاندھا دے دیں، بچے دفن کر دیں، بچے یہ آخری کام کر دیں، ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے۔ اور کسی بزرگ کا انتقال ہوتا ہے روتے ضرور ہیں، مگر حس میں یہی ہے کہ غسل ہو جائے، کفن ہو جائے، دفنا دیا جائے۔ سارے لواحقین پوچھتے ہیں غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، دفنا دیا گیا، ارے سید سجاد بھی تو کسی کا وارث ہے۔ اس کے دل میں بھی یہی تمنا ہے۔ جناب زینب یہ کہتی ہیں کہ میری سواری 11 محرم کو میرے بھائی کے پامال لاش کے قریب پہنچی، کیا دیکھا سید سجاد ہاتھوں کو باندھے ہوئے بڑی غربت سے باپ کی لاش کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے اندازہ کیا اب یہ مر جائے گا، اس کی روح پرواز ہو جائے گی۔ میں نے اپنے آپ کو گرایا، سینے سے لگایا، بیٹا میں نے بابا سے سنا ہے یہاں قبریں بنیں گی، یہاں سلام کرنے والے آئیں گے، زیارت کرنے والے آئیں گے۔ کیا کہا بیٹے نے؟ پھوپھی اماں جس کا بیٹا زندہ ہو۔ کا بیٹا زندہ ہو، باپ کو اس عالم میں چھوڑ کر چلے جائے، آسان مسئلہ نہیں ہے۔ کوفے میں بھگدڑ مچی، آوازیں گونجی، زہیر قین کی زوجہ نے اپنے غلام سے کہا ذرا معلوم کرو کیا ہو رہا ہے۔ بھاگ کر آیا، کبھی بھی غضب ہو گیا، کہ کیا ہوا؟ مولا حسین کی شہادت ہو گئی۔ زہیر قین کی بیوی نے ماتم کیا، گریہ کیا، روتے روتے نہ جانے ذہن میں کیا آیا، اندر سے کفن لائی کہ لو دیکھو وہ نواسہ رسول تھے، ان کو لوگوں نے غسل دیا ہوگا، کفن پہنایا ہوگا، ان کو دفنایا ہوگا، میرے شوہر کو کوئی پہچانتا نہیں، اس کفن کو لے جا کربلا میں میرے شوہر کو غسل دے دے، کفن پہنا دے، دفنا کے واپس آ جا، تجھے میں آزاد کر دوں گی، تجھے آزاد کر دوں گی۔ عرب حساب لگاتے تھے اتنی دیر جانے کے لیے، اتنی دیر آنے کے لیے، اتنی دیر ایک کام کرنے کے لیے۔ بیٹی بیٹی سوچ ہی رہی تھی ابھی آ رہا ہوں گا، دقل باب ہوا، دوڑی بھی گئی، آیا واپس مگر کفن لایا واپس۔ پریشانی میں پوچھے کیا ہو گیا، جبکہ میں نے تجھے کہا تھا میرے شوہر کو غسل دے دے، کفن پہنا دے، دفنا دے۔ کبھی بھی نہیں کر سکا میں۔ کیوں نہیں کر سکا؟ جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ کبھی بھی نہیں کر سکا میں۔ کیوں نہیں کر سکا؟ مجھے علت تو بتا۔ کبھی بھی آپ سمجھ رہی تھی نواز رسول دفن ہو گیا، وہاں کربلا کی تپتی ریت پر نواز رسول لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب